رانا صاحب، پارلیمنٹ میں پولیس کی جانب سے مداخلت، وہاں جا کے ایم این ایز کو گرفتار کرنا، پارلیمانی کمیٹی آپ نے بتا دی ہے. دوسری جانب وزارت داخلہ کو خط بھی لکھ دیا ہے اسپیکر صاحب نے، لیکن جو آئی جی اسلام آباد ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ اسپیکر صاحب کی اجازت کے بعد گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. تو یہ تو ایک واضح تضاد نظر آتا ہے، کیوں ہے ایسا؟ مہربانی فیصل صاحب، شاہ صاحب، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی بھی باتیں ادھر سے ہو رہی ہیں، کچھ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، کچھ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ اپنی طور پہ بات بتاتے ہیں. اسپیکر صاحب جو ایکشن لے رہے ہیں، اسپیکر کا جو آفس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بڑا پرسٹیجیس آفس ہے، اس کی ایک سینکٹری ہے، ایک رتبہ ہے، اور جہاں وہ بیٹھے ہیں وہاں جو بات کرتے ہیں یا جو ایکشن انہوں نے پرپوز کیے ہیں یا لیے ہیں، وہ میرا خیال ہے ایسے ہی نہیں ہے کہ جس طرح آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی پرمیشن سے یہ سارا کچھ کیا ہے. میں تو اسپیکر صاحب کی بات مانوں گا اور یہی کہوں گا کہ وہ جو کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا ہے، اس کے لیے میرا حال ہے وہ جو کہتے تھے ہم کر سکتا ہوں میں کروں گا، جو میں کر سکتا ہوں میں کروں گا، اور اب بھی کچھ کر رہے ہیں. اگر مجھے FIR بھی درج کرانی پڑی تو میں کروں گا. رانا صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، ہم بھی اور سب بھی. ظاہر اسپیکر صاحب جو بات کر رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ڈیبیٹ وہاں جنریٹ ہوئی اور پھر اس کی روشنی میں ایک کمیٹی بھی بنائی، صاف لگ رہا ہے کہ پولیس پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئی، وہاں ارکان اسمبلی کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا. ایک تو پولیس کا یہ موقف اختیار کرنا ایک اپنی جگہ پہ، لیکن تارڑ صاحب، عطا اللہ تارڑ صاحب اور جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات سے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ پولیس درست کہہ رہی ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا کل رانا صاحب نے کہ نہیں جی نہیں، اندر سے گرفتاریاں نہیں ہوئی، باہر سے گرفتاریاں ہوئیں. تو ایک تضاد تو ہے بہرحال. یہ وہ میں نے پہلے کہا نا شاہ صاحب کے تضاد بیانات میں ہے، جو ہم کہتے ہیں یا ہم تقریریں کر رہے ہیں یا ہم پریس کو یا کہیں بھی آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کو جو انکوائری کمیٹی بنی ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی ہے. دوسری جو چیزیں وہ انٹیریئر منسٹری کو بھی لکھا گیا ہے کہ آپ بھی اس کے فیکٹس بتائیں، تو اس سے پھر وہ وہاں پہ ساری وہ فوٹیج ہیں، وہاں پہ جو کیمرے ہیں لگے ہوئے ہیں، سارا کور ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اویلیبل ہے ہر چیز. جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کسی نتیجے پہنچے گی تو حقائق سامنے آ جائیں گے، کیونکہ ٹوٹل ڈیفرنٹ سٹوری ایک ہے اور دوسری جو بتائی جاتی ہے ڈیفرنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. گرفتاریاں ہوئی ہیں، کس طرح ہوئی ہیں، باہر سے ہوئی ہیں، اندر سے ہوئی ہیں، یہ میرا سامنے آنے والی چیز ہے کہ حقائق کیا ہے، اور اس کے مطابق ڈیفینیٹلی اسپیکر جو ہے وہ ایکشن کرے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ہو گیا اور اسپیکر صاحب نے یہ اجازت دے دی تھی کہ آپ اس طرح چلے جائیں جس طرح بیان کیا جا رہا ہے، اب جائیں. اور وہاں پہ ابھی میں سن رہا تھا جو گوہر صاحب کی اسپیچ تھی، جی ان کو چابیاں پہلے دے دی گئی کمروں کی، چابیاں کوئی تالے وہاں پہ لگے ہوئے تھے، جو چابیاں دے دی تالے لگے ہوئے تھے، پھر اندر کس طرح چلے گئے. تو ابھی سن رہے تھے آپ نے بھی شاید ان کی اسپیچ سنی ہے کہ چابیاں ان کو دے دی گئی، لائٹیں بند کر دی گئی، اور یہ سارا کچھ. تو یہ سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، اور پھر وہ پروٹیکشن آرڈر ایشو ہو گئے ہیں، لوگ آ جائیں گے ادھر، تو وہ بھی اپنے حقائق بیان کریں گے. جس طرح آج گور صاحب نے بھی اسپیچ میں بتایا کہ مجھے کس طرح گرفتار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آ جائیں گی. تو میرا حال ہے چیزیں اس کا نوٹس لیا گیا ہے، اور بالکل آپ دیکھیں گے اس کا جو بھی رپورٹ آئے گی اس کے مطابق ایکشن ہوگا. اچھا، کل خواجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو اس طرح اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ یہ تو جو اس تقریر کا رد عمل ہے جو محمود اچکزئی نے کی یا دوسرے لوگوں نے کی، تو پھر اس کو جسٹیفائی کر رہے تھے. آج محمود خان اچکزئی نے کہا کہ جی وہ تقریر ہوئی تھی تو ان کے خلاف ایکشن لیں، پارلیمنٹ میں مداخلت کا تو حق نہیں ملتا آج. لیکن خواجہ صاحب کا بھی معاملہ تھوڑا سا مختلف تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن دینا آپ کی طرف سے یا دوسری طرف سے یہ کوئی مناسب ہوتا ہے، جبکہ توہین تو پارلیمنٹ کی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے پرائمسز کو جو ہے اس انداز میں توہین آمیز انداز میں جو ہے تحقیر کا اور نشانہ بنایا گیا ہے؟ میں نے شاہ صاحب کہا کہ وہ حقائق سامنے آئیں گے، اور پارلیمنٹ میں کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائے اور وہاں سے گرفتاریاں کرے. یہ تو ایک بالکل اس میں دوسری رائے نہیں.
لیکن جو خواجہ صاحب بات کر رہے ہیں یا ہمارے دوسرے اراکین، کل میں نے بھی اسپیچ کی تھی کہ یہ چیز آج سے شروع نہیں ہوئی. دیکھیں بہت ساری چیزیں جس طرح وہاں اتنے زور شور سے تقریریں ہوئی، بہت اونچی آواز میں تقریریں ہوئی اپوزیشن کی طرف سے، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر یہی لوگ سارے جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں یا ان کے کچھ سینئر لوگ ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں؟ 2014 میں میرا بڑا اس پہ ایک کانسٹنٹلی یہ رہا ہے، میں اس پہ رہا ہوں کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس میں جو کچھ ہوا وہ سول نافرمانی تھی. یہ نہیں کہ سول نافرمانی کی طرح کی کوئی چیز ہے، سول نافرمانی تھی. جو آپ نے تحریکیں دیکھی ہیں سول ڈس اوبیڈینس کی، اس میں کہتے کیا تھے کہ گورنمنٹ کو ٹیکسز نہ دیں. تو یہاں عمران خان تو سیدھا سیدھا کہتا تھا بجلی کے بل جلا دیں اور ٹیکسز نہ دیں. پھر وہ کہتا تھا کہ جی ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. پھر پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیا، پرائم منسٹر پہ کر دیا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ، پھر سپریم کورٹ پہ کر دیا، پارلیمنٹ پہ کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آج سے نہیں چلی ہوئی. جس نہیں رانا صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ کی حکومت تھی اور انہوں نے استعفے دیے تھے، تو وہ استعفے واپس آپ نے کیے تھے. ان کے خلاف کوئی کارروائی اگر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، تو پھر ذمہ دار ان کو تو نہیں ٹھہرایا جا سکتا. نہیں، ذمہ دار تو کام تو وہ کرتے ہیں، لیکن جو اس کو نہیں ایکشن لیا گیا یا کارروائی نہیں کی گئی، وہ میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ کی غلطی تھی. لینا چاہیے تھا، نہیں لیا تو غلط ہوا. اور وہ کہتا ہے نا نپ دا ایول ان دا بڈ، کہ شروع سے ہی آپ برائی کو دبائیں. اور اگر آپ نہیں کرتے، اس وقت انہوں نے نہیں کیا، حکومت جو اس وقت تھی ہماری حکومت تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا بلنڈر وہی تھا. اس وقت ہی یہ چاہیے تھا کہ نہیں، یہاں ایک ریڈ لائن ہے، یہ کراس نہیں ہو رانا صاحب وہ ڈیبیٹ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے. آئینی قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ وہ استعفے جو آپ نے قبول نہیں کیے تھے، ان کی مدت بھی پوری ہو گئی تھی، وہ ٹیکنیکلی ہو گئے تھے. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے اس کے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم آنے والی ہے، کوئی جوڈیشل پیکیج آنے والا ہے. کیا اس کے لیے 224 کا نمبر آپ کے پاس ہے؟ اور مولانا صاحب آپ کی جو باتیں ہیں اس کی تائید کر رہے ہیں؟ کوئی کلوز زون بن چکا ہے مولانا کے ساتھ یا ابھی تک وہ نہیں مانے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ترمیم تبھی آئے گی جب نمبر پورے ہوں گے. فیصل صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے ہی مطلب ہمیں نہیں پتا کہ ہم ترمیم لا رہے ہیں اور نمبر ہمارے پورے نہیں ہیں. تو یہ تو بڑا اوبیس ہے کہ نمبر پورے ہیں تو ترمیم آ رہی ہے. لیکن جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، مولانا صاحب ان کی بات اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ترمیم یا قانون کی نہیں سپورٹ کریں گے جو آئین سے متصادم ہو. آج بھی جو چل رہا ہے کہ جی محمد علی درانی صاحب گئے اور انہوں نے یہ بات کر دی، تو یہ بات آپ ذرا دیکھیں نا، کوئی آئین جو آئین سے متصادم ہو، اور وہ آئین سے متصادم تو نہیں نا کہ اگر 2/3 میجورٹی ہے اور وہ کوئی ترمیم لا رہی ہے تو اس میں وہ وائلیشن کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے تو نہیں ہے. نہیں رانا صاحب ابھی جو سٹیٹمنٹ مولانا کی آئی ہے، ابھی سٹیٹمنٹ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپوزیشن میں ہی رہوں گا. یہ بات انہوں نے کہی کہ کسی غیر آئینی میں تعاون نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی کہا ہے کہ جی اس وقت حکومت کا ساتھ دینا عوام میں اپنے آپ کو گندا کرنا ہے. ارشاد صاحب میں نے بھی یہ ساری سنی ہیں باتیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا میں قانون کی طرفداری نہیں کروں گا جو ملک کے اور آئین کے خلاف ہو. یہ بات کرتے ہیں. دوسرا، میں اپوزیشن کا حصہ رہوں گا. بالکل اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے کسی قانون کے لیے ووٹ دے سکتے ہیں، ان میں کوئی قدغن تو نہیں ہے نا. اگر آپ صاف رانا صاحب آپ مہربانی کریں صاف بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ کو ووٹ کر رہے ہیں، آئینی ترمیم میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے جی، کیونکہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. نہیں رانا صاحب خیال نہیں، جو روابط ہوئے اچھا گزارش یہ ہے میرا خیال آگے چلیں. رانا صاحب نے بات کر دی ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ان کی طرف آئیں گے، ووٹ ان کو کریں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں رانا صاحب؟
نہیں میرا دیکھیں مولانا صاحب اگر ووٹ نہیں کرتے جی تو پھر ترمیم آنی نہیں ہے. صحیح ہے. آپ ارشاد صاحب آپ اتنے میں تو ہمیشہ سمجھتا ہوں اور فیصل صاحب بھی بڑے سمارٹ آدمی ہیں. ترمیم آنی ہے 2/3 میجورٹی ہمارے پاس ہوگی. 2/3 میجورٹی کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. آپ نے کی ہوگی اور سارا آپ کو پتا ہوگا. اگر ترمیم آ رہی ہے تو اٹ مینس کہ ہمارے نمبر پورے ہیں.